صحابیات۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج تذکرہ ہے ایک ایسی جنتی خاتون صحابیہ کا جنہیں ان کی زندگی ہی میں شہیدہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ صحابیہ جو جنگ میں نہیں گئیں، دشمنوں سے مقابلہ نہیں کیا، زخم نہیں کھائے، ان زخموں سے شہادت نہیں ملی، مگر اس کے باوجود شہادت کا مرتبہ ملا۔ ان خوش نصیب صحابیہ کے بارے میں جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب بے ہوش ہوں گے۔ بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جب کہ آپ علیہ السلام رحلت فرما چکے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج تذکرہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ حضرت سیدتنا ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اصل نام لیلہ، کنیت ام ورقہ اور القابات شہیدہ اور قاریہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے جد اعلیٰ نوفل کی نسبت سے ورقہ بنت نوفل بھی کہا جاتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ام ورقہ سے زیادہ معروف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن حارث بن عویمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دنوں ہی میں دین اسلام قبول کر کے سابقین و اولین میں داخل ہونے کی فضیلت پائی۔ سابقین و اولین صحابہ و صحابیات کا وہ گروہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کریم نے خصوصی طور پر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ہی مہربان تھے، اور کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی شوق کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں آپ کو شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے بھی اس جنگ میں چلنے کی اجازت دے دیجیے، میں زخمیوں کی مرہم پٹی
اور ان کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ کریم مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سن کر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور غیب کی خبر دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا، یقیناً تم شہیدہ ہو۔ ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدہ کہہ کر پکارا جانے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جانے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرماتے، چلو ہم شہیدہ سے ملنے چلتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سچ ثابت ہوا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی بہترین قاریہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گھر میں بہت عمدہ لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلاوت قرآن سماعت فرماتے تھے۔ ایک رات خلاف معمول جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی نہ دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ تشویش ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے اپنی خالہ حضرت ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ پھر تفتیش کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کو گزشتہ رات آپ کے گھر میں موجود آپ کے ایک غلام اور کنیز نے شہید کر دیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد دونوں فرار ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا ماجرا کیا تھا؟ ناظرین، ان دونوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوا تھا کہ میری وفات کے بعد تم دونوں آزاد ہو۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کب ان کی وفات ہوگی اور ہم کب آزاد ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی آزادی کی اس لالچ میں سونے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ پر چادر ڈال کر رات ہی میں فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خالہ جان ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا بڑا صدمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں قاتلوں کو گرفتار کرایا، پھر مدینہ منورہ میں ان دونوں کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا، اور مدینہ منورہ میں یہ پہلا موقع تھا جب دو افراد کو قتل کی سزا دیتے ہوئے سولی پر لٹکایا گیا۔ ناظرین، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جو کہ قرآن کریم کی حافظہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک کی بہترین قاریہ بھی تھیں، آپ سابقین اولین میں سے بھی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہید ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ تمام فضیلتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات